بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ اکرام، مسلمانوں کے عروج و زوال کی کیا داستان ہے، کیا اسباب، کیا محرکات، کیا وہ بنیادی وجوہ اور علل تھی جن کی بنیاد پر ہم زوال سے آشنا ہوئے؟ غامدی صاحب سے ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی۔ سلسلہ گفتگو کی آج 5ویں نشست آغاز کرتے ہیں۔ سابق ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت۔ ہم صاحب، جو بنیادی آپ کا تبصرہ تھا اور جو بنیادی آپ کی تشخیص تھی کہ امت مسلمہ میں زوال کے جو 2 اسباب ہیں، علم میں پستی اور اس طریقے سے اخلاق سے محرومی، اس کو ہم نے ڈیکوڈ کر کے بڑی تفصیل سے ایک ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ علم میں کس کن زاویوں سے پستی آئی، اس میں دینی علوم میں پستی کا کیا نتیجہ مرتب ہوا، اس طرح سے جو اخلاقی معاملات تھے وہ کب شروع ہوتے ہیں، وہ پستی کب آتی ہے قوموں میں، اس کے وجوہ، اسباب، محرکات، علل کیا ہوتی ہے، سب کچھ زیر بحث ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اگر ہم سب کچھ اشارات پیچھے بھی گفتگو میں آپ نے کی، ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ علم میں جب کمی آتی ہے تو دین کا علم اگر اس میں کمزوری آتی ہے تو اس میں جو اللہ کے کچھ مسلمانوں کے ساتھ نصرت کے تائید کی چیزیں تھیں ان سے بھی محرومی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں ذرا آج فوکس کر کے ہم اس کو سمجھیں اور ابتدا سے شروع کریں کہ یہ جو آپ نے بات بیان کی ہے کہ آپ کا کوئی استنباط ہے، اجتہاد ہے، کوئی ایک عمومی نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چونکہ ہم مسلمان اللہ کی پر ایمان لانے والی قوم ہے، ہمارا ہاتھ پکڑنا چاہیے، کچھ ہم سے توقعات ہیں، کچھ ہم پر ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں، یا کوئی باقاعدہ متعین منصوص لکھا ہوا مکتوب قانون ہے ان اقوام سے متعلق جو اللہ کے اس دین کی دعوت لے کے زمین پہ اٹھتی ہیں، یہ پورا کا پورا نظریہ تصور پچھلے دنوں بھی آپ نے گفتگو کے سامنے، میں چاہتا ہوں ذرا پورا شروع سے لے کر آخر تک ہم اس کو لے کے جائیں۔ سب سے پہلے مجھے بتائیں یہ قانون کہاں سے اخذ کیا گیا ہے؟ کیا یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ ان قوموں کے ساتھ یہ معاملہ اللہ کرے گا، اور وہ معاملہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کرے گا؟ میں نے اپنی کتابوں میں اس قانون کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ استفاء کا قانون ہے۔ استفاء کی تعبیر خود قرآن نے اختیار کی ہے، لیکن اس قانون کو بیان کرنے سے پہلے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس دنیا میں، اس عالم اسباب میں عروج و زوال میں کیا چیزیں کار فرما ہوتی ہیں۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو چیز بھی بنائی ہے اس کو دونوں پہلوؤں سے دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ میری تدبیر کیا ہے، مجھے جو کچھ دیا گیا تھا میں نے اس کو استعمال کیا، اس سے کیا نتائج نکلے۔ یہ تدبیر کے نتائج، یہ عالم اسباب، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قوانین کے تحت کام کر رہا ہے۔ جس طرح سے ہم عالم طبعی کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں قوت کے ظہور کے قوانین کار فرما ہے، جن کو سائنس کی تعبیر میں حرکت کے قوانین کہا جاتا ہے۔ یہ قوت جب ظاہر ہوتی ہے تو جس طرح کچھ قوانین کی پابند ہے، اسی طریقے سے انسان جب معاملہ کرتے ہیں، جب ان کی تہذیب وجود پذیر ہوتی ہے، جب ان کی معیشت روبہ عمل ہوتی ہے، جب ان کے ہاں سیاسی نتائج نکلتے ہیں، جب ان کے ہاں سماج بنتا ہے، تو اس میں بھی کچھ قوانین کار فرما ہے۔ وہ قوانین اس طرح تو نہیں ہوتے کہ 2 اور 2 4 کی طرح ان کے نتائج دکھائے جا سکیں، لیکن فی الجملہ وہ بھی قوانین ہی کی طرح کام کرتے ہیں۔ یہ وہ قوانین ہیں جن کو آپ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک نوعیت کے سنن ہے جس پر یہ دنیا بنائی گئی ہے۔ چنانچہ ہمارے تمام علوم کی بنیاد انہی قوانین کے مطالعے پر ہوتی ہے۔ ہم نے اس سے پیچھے جتنی گفتگو کی ہے وہ اصل میں ان قوانین کا حاصل تھا، یعنی وہ کیا قوانین ہے جو کسی بھی قوم کے ساتھ جب متعلق ہوتے ہیں تو اس سے بعد نتائج نکلتے ہیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب کوئی قوم اپنے ذہین لوگوں میں کسی علم کی طلب پیدا کرتی ہے تو یہ فیصلہ کن ہو جاتا ہے وہ کون سا علم ہے جس کو انہوں نے اپنے اشتغال کا موضوع بنا لیا، وہ کون سا علم ہے جس میں وہ اب منہمک رہتے ہیں۔ ان کے بڑے لوگ، ان کے اباکرہ، تو ہم نے تجزیہ کر کے بتایا کہ اس امت کے اباکرہ یا اس امت کے ذہین لوگوں نے، اس کی غیر معمولی صلاحیت رکھنے والی شخصیات نے اپنا انتخاب کن علوم کو بنایا، اس پر ہم نے گفتگو کی۔ وہ ایک چیز تھی جو اس کا باعث بنی۔ پھر ہم نے علم میں یہ چیز دکھانے کی صحیح کی کہ مسلمانوں کے ہاں دین کا علم بھی ان کی شخصیت پر اثر انداز ہوگا۔ یہ بھی عمومی قوانین ہے، یعنی آپ کی تشکیل میں کیا عناصر کار فرما ہے۔ اگر ایک مسیحی قوم ہے تو ظاہر مسیحیت اپنا کردار اس میں ادا کرے گی، اگر مسلمان قوم ہے تو اس میں بھی ادا کرے گی۔ مسلمان قوم ہے
تو وہ اپنے مذہب کے بارے میں حساس ہوگی، کوئی بات اس کے بارے میں کرے گی، کوئی نقطہ نظر اختیار کرے گی، اگر کوئی دنیوی مسئلہ بھی پیش آیا تو مذہب سے استدلال کرے گی، اس کو اگر کوئی شریعت دی گئی ہے تو اس سے اس کا تعلق واضح ہوگا۔ یہ چیز بھی بالکل عمومی قوانین کے تحت ہے کہ اس میں پھر علم کو کہاں ہونا چاہیے۔ تو ہم نے دین کے علم کے بارے میں عرض کیا کہ اس میں محور و مرکز کی حیثیت قرآن مجید کو ہونی چاہیے، اگر وہ نہیں ہوگی تو اس سے علم میں پستی آئے گی، علم کی پستی پھر عمل پر بھی اثر انداز ہو جائے گی۔ یہاں تک بھی ہم عمومی قوانین کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہی معاملہ اخلاق میں زیر بحث آیا، غربت پیدا ہو گئی ہے، کسی قوم کو غربت کے نتیجے میں غلامی نصیب ہوئی ہے، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اس سے کیسے اخلاق میں پستی آتی ہے۔ اس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ مسلمان جیسے اس وقت نظر آتے ہیں ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے۔ ان کے ہاں جس طرح سے مادی عروج کے دور گزرے ہیں، اخلاقی لحاظ سے بھی بڑی بلندی پر فائز رہے ہیں، ان میں بڑی بے نظیر شخصیات پیدا ہوئی ہیں، ان کے ذریعے سے بڑے اعلیٰ کردار کا ظہور ہوا ہے۔ یہ سب کچھ تاریخ میں موجود ہے۔ اس وقت ظاہر ہے کہ ہم وہ پوری تاریخ تو نہیں پڑھ کے سنا رہے تھے، تاہم اگر خرابی پیدا ہوئی اور اس وقت ہمیں مسلمان دوسری قوموں کے مقابلے میں، یعنی وہ قومیں جو برتری کے مقام پر فائز ہیں، دوسری قوموں کے مقابلے میں اجتماعی اخلاقیات میں پیچھے نظر آتے ہیں، تو اس میں کیا اسباب ہیں؟ تو متعین کر کے میں نے یہ بتایا کہ وہ غربت اور غلامی ہے، غربت اور محکومی، یہ پوری شخصیت پر دونوں چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں اور بحیثیت مجموعی اخلاقی پستی پیدا کر دیتی ہیں۔ اس میں میں نے عرض کر دیا تھا کہ جیسے علم کے معاملے میں جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو مستثنیات وہاں بھی ہوں گے، اسی طرح عمل کے بارے میں یا اخلاق کے بارے میں گفتگو کریں گے تو یہاں بھی مستثنیات ہوں گے، اور اس دنیا میں انسانوں پر یکساں عوامل سے نتائج نہیں نکلتے، اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ مجموعی حیثیت سے، یعنی جب قومی ذکر ہوگا تو مجموعی حیثیت سے گفتگو ہوتی ہے، وہ ہم نے مکمل کر دی۔ اس کے بعد اب یہ جو مسلمان قومیں ہیں، یعنی ان میں یہود کا ذکر ہوا تھا، اسی طریقے سے مسیحی ہیں، اسی طریقے سے ہم جو مسلمان ہی کہلاتے ہیں۔ یہ جو قومیں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پیغمبروں سے وابستہ کر رکھا ہے، یا جن کو ابراہیمی مذہب کی اقوام کہا جاتا ہے، کیا ان کے لیے کوئی خصوصی قانون بھی ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہے کہ یقیناً ہے۔ یعنی اب جو معاملہ ہے وہ محض مطالعے، محض احوال کے تجزیے اور محض استقراء کا نہیں ہے، بلکہ اس معاملے میں ایک بڑا خصوصی قانون بائبل میں بھی بیان ہوا ہے، قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ اس کا ذکر ہوا ہے۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ میں نے اپنی کتابوں میں اس کی تفصیلات کی ہیں، اور خاص طور پر قانون دعوت کے زیر عنوان اپنی کتاب میزان میں یہ بتایا ہے کہ ذریت ابراہیم کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا خصوصی قانون ہے۔ ذریت ابراہیم، قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کے انتخاب کا سلسلہ شروع کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ خصوصی قانون ہے، یعنی کوئی شخص شاعر ہو سکتا ہے، ادیب ہو سکتا ہے، حکیم ہو سکتا ہے، اس کے اندر جو ملکات اللہ تعالیٰ نے ودیت فرمائے ان میں سے کسی کا ظہور ہو سکتا ہے۔ وہ سائنسدان بن سکتا ہے، وہ انجینئر بن سکتا ہے، وہ بڑا طبیب بن سکتا ہے۔ یہ ملکات کا ظہور ہے۔ نبوت ملکات کا ظہور نہیں ہے، یعنی انسان کے کسی پوٹینشل یا اس کے اندر بالقوہ کسی چیز کے ودیت ہونے کا ظہور نہیں ہوتا نبوت میں، بلکہ نبوت اللہ کا انتخاب ہے۔ یہ بات قرآن مجید نے واضح کر دی۔ بلکہ لوگوں نے جب یہ سوال کیا ہے کہ نبی کا انتخاب کرنے کا باعث کیا چیز ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انتخابات پر بعض اعتراضات بھی کیے، جیسے خود رسالت مآب کے بارے میں قریش کا اعتراض نقل ہوا ہے، اور بہت ہی تلخ الفاظ میں انہوں نے بعض چیزیں بیان کی ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ میرا استفاء ہے۔ استفاء کا عربی زبان میں مطلب ہوتا ہے انتخاب، اس کے لیے اجتباء، استفاء یہ فعل بولے جاتے ہیں۔ اسی سے ہم مصطفیٰ مجتبیٰ کے الفاظ بناتے ہیں، اس میں مفعول ہے اس سے۔ تو یہ استفاء، یہ اجتباء کیا چیز ہے؟ یہ انتخاب۔ اس انتخاب کی پوری داستان قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ اس نے یہ بتایا ہے کہ پہلے مرحلے میں ہم افراد کا انتخاب کرتے رہے، نبیوں کی حیثیت سے افراد کا انتخاب کر لیا جاتا تھا، اور پھر کسی کو نبی اور کسی کو نبی کے ساتھ رسول بنا کر
ان قوموں کی طرف بھیج دیا جاتا تھا جن تک ہدایت پہنچانا یا جنہیں انذار کرنا مقصود ہوتا تھا۔ اس کے بھی کچھ قوانین ہیں، یعنی وہ نبی جب منتخب ہو جاتے تھے تو ان سے متعلق خصوصی ہدایات کیا ہیں۔ نبی کی حیثیت سے انتخاب کے بعد بھی اللہ کا خصوصی قانون کیا ہے وہ بھی قرآن میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مرحلے میں، یعنی آج سے کوئی 4,500 سال پہلے، یہ فیصلہ کیا کہ اب نبوت کو یا اس استفاء کو ایک پوری قوم تک وسیع کر دیا جائے گا، اور اسے اس قوم کے ساتھ خاص بھی کر دیا جائے گا۔ اس میں یہ اعلان کیا گیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اس کے لیے منتخب کی گئی ہے، چنانچہ اس کو امامت کے لفظ سے تعبیر کیا۔ یہ فرمایا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ قرآن میں نقل ہوا ہے، اِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اماما، اب دنیا میں جو لوگ پیدا ہونے والے ہیں میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہیں ان کی امامت کے منصب پر فائز کروں گا۔ ٹھیک، یہ امامت کیا ہے؟ یہ کیا کوئی سیاسی امامت ہے؟ یہ کیا دنیا کے اندر کسی غلبے کا ذکر ہے؟ یہ در حقیقت مذہبی پیشوائی ہے، یعنی میری ہدایت کو اگر اب کسی نے لے کر اٹھنا ہے تو وہ تم اور تمہاری ذریت ہوگی۔ اچھا، چنانچہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو سیدنا ابراہیم نے فوراً یہ سوال کیا ہے کہ کیا یہ امامت کا فیصلہ میری ذات تک ہے؟ یعنی مجھے ایک ذمہ داری دی جا رہی ہے، مجھے منتخب کیا جا رہا ہے، اور جب میں دنیا سے رخصت ہوں گا تو یہ منصب ختم ہو جائے گا؟ تو فرمایا کہ نہیں، تیری ذریت کو بھی حاصل رہے گا، البتہ تیری ذریت میں سے جو لوگ ظالم ہوں گے، جو لوگ میرے حدود سے تجاوز کریں گے، جو شرک اختیار کر لیں گے، ان کو یہ منصب حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس طرح گویا ایک میرٹ بھی بیان کر دیا گیا اور انتخاب کو بھی آگے نسلوں تک وسیع کر دیا گیا۔ اس کو قرآن مجید نے پھر سورہ آل عمران میں اس طرح بیان کیا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے مرحلے میں ہم نے آدم اور نوح کا استفاء کیا، یہ مثال کے طور پر ذکر کیا ہے، یعنی افراد کی حیثیت سے پیغمبروں کا استفاء کیا یا انتخاب کیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے اپنی اسکیم میں تبدیلی کی اور اب آل ابراہیم اور آل عمران کا استفاء کیا ہے۔ آل ابراہیم ہی سے آل عمران ہے، ٹھیک، یعنی آل ابراہیم ذریت ابراہیم، ان کے اندر سے پھر سیدنا مسیح علیہ السلام کی خصوصی حیثیت ہے، ان کے ذریعے سے ایک دور ختم ہوا ہے اور دوسرے دور کی ابتدا ہوئی ہے۔ تو وہاں پھر ذکر کیا کہ اب ہم نے آل عمران کو، یعنی مسیح کو، مسیح کے خاندان کو، اب جو لوگ مسیح پر ایمان لائیں گے ان کا استفاء کر دیا ہے۔ تو اس طریقے سے گویا ایک جماعت کا استفاء آل کے لفظ سے بیان کیا گیا، پوری کی پوری ذریت یا اولاد ابراہیم، سادہ لفظوں میں کہہ لیجئے، اس کا انتخاب ہے۔ اس انتخاب کا پھر ایک قانون بیان کیا ہے، جیسے انبیاء کے انتخاب کا ایک قانون ہے، جب وہ ہوتا ہے تو انبیاء کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے، اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ چنانچہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ان میں سے جو رسول کے منصب پر فائز ہوتے ہیں ان کے لیے ایک پورا قانون قرآن میں بیان ہوا ہے کہ وہ کس طرح سے اتمام حجت کرتے ہیں، اس اتمام حجت کے کیا نتائج نکلتے ہیں، متوقع نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقررہ نتائج کیا ہوتے ہیں، وہ کس ترتیب سے نکلتے ہیں، یہ ساری دعوت کن مراحل سے گزرتی۔ اس پر ہم اس سے پہلے یہاں بھی گفتگو کر چکے ہیں اور اعتراضات سیریز میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ قانون اتمام حجت کی وضاحت کر چکے ہیں۔ جی، اسی طرح کا ایک دوسرا قانون یہ بھی ہے، یعنی ذریت ابراہیم کا انتخاب ہو گیا ہے۔ ذریت ابراہیم کا انتخاب ہوا گیا تو اب ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے تو نبوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا نبی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ان کے لیے بھی قرآن نے ایک تعبیر اختیار کی ہے، وہ کیا ہے؟ شہادت کا منصب۔ یعنی ہم نے ان کا اجتباء کیا ہے، ان کا انتخاب کیا ہے، اور اب یہ شہادت کے منصب پر فائز ہے، یعنی یہ خدا کے دین کی گواہی دیں گے، ان کو پیغمبر دین دیں گے، ان تک خدا کے پیغمبر دین پہنچائیں گے، اور یہ آگے پھر قومی حیثیت سے لوگوں کے لیے اس دین کی گواہی دیں گے۔ اس میں یہ نتیجہ بھی نکل آیا کہ یہی لوگ ہیں جن تک اب نبوت بھی خاص رہے گی۔ تو اس طریقے سے استفاء کے اس پہلو کو جب بیان کر دیا تو اب بتایا کہ ان کے لیے قاعدہ کیا ہے۔ یہ ہم اس سے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں اور کئی مرتبہ
اس نشست میں بھی اس کی وضاحت ہو چکی ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کا محشر یہی دنیا بنا رکھی ہے، یعنی ہمارے لیے ایک محشر برپا ہونا ہے۔ انبیاء علیہم السلام قیامت کی منادی کرتے ہیں، وہ قیامت کیا، وہ یوم الدین ہے، یعنی وہ جزا و سزا کا دن ہے۔ اس دنیا میں ہمیں مہلت دی گئی ہے، نتائج یہاں بھی نکل آتے ہیں کبھی، یعنی ایک مکافات کا قانون یہاں بھی کام کرتا رہتا ہے، لیکن وہ قانون حتمی نہیں ہوتا، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ نتیجہ نکل آئے۔ نتائج اصلاً افراد کے لیے قیامت ہی میں نکلیں گے، وہاں سب کا حساب کتاب ہوگا، اور حساب کتاب کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو نمایاں کر کے بتا دیں گے۔ وہاں جو کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی، جو ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی، لوگوں کے ہاتھ پاؤں بھی گواہی دیں گے، ان کی نیت اور ان کے محرکات بھی ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سامنے آئے گا۔ قوموں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ ہم قوموں کو دنیا کے مسرح پر نمودار کرتے ہیں، وہ آتی ہیں منصہ عالم پر نمودار ہو کے اپنا کردار ادا کرتی ہیں، اور اس کے بعد ان کا حشر یہیں برپا ہو جاتا ہے۔ وہ دو صورتوں میں بیان کیا ہے کہ مہلکوہا اور معذبوہا، یعنی یا اللہ تعالیٰ ان کو قوانین کے تحت ہلاکت کے سپرد کر دیتے ہیں، جیسے ایک انسان پیدا ہوتا ہے، وہ شیب و شباب کے مراحل سے گزرتا ہے اور اس کے بعد وہ رخصت ہو جاتا ہے، تو قومیں بھی اسی طریقے سے ختم ہو جاتی ہیں، کسی کے لیے ابدیت نہیں ہے یہاں۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ جن قوموں کی طرف رسولوں کی بعثت ہوتی ہے ان پر پھر دنیا میں عذاب استیصال آ جاتا ہے، یعنی جیسے قوموں کی ہلاکت بتدریج ہوتی ہے، ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ صادر ہوتا ہے اور عذاب استیصال آتا ہے۔ عذاب استیصال کا مطلب یہ ہے کہ ایک قوم کو دنیا سے مٹا دیا گیا، اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ چنانچہ قرآن مجید نے ان قوموں کی حکایات سنائی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ قوم عاد کے ساتھ یہ ہوا، قوم نوح کے ساتھ ہوا، قوم صالح کے ساتھ ہوا، ان قوموں کی سرگزشت بھی قرآن مجید میں بیان ہو گئی۔ یہ جو ذریت ابراہیم ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ایک تو قوموں کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اس معاملے میں بھی لازم نہیں ہے کہ سارے نتائج 2 اور 2 4 کی طرح نکلیں یا طبعی قوانین کے نتائج کی طرح نکلیں، یہ لازم نہیں ہے۔ ذریت ابراہیم کے بارے میں البتہ ایک خصوصی قانون ہے جزا و سزا کا، جو دنیا ہی میں کار فرما ہے، اس قانون کی وضاحت کی ہے۔ یہ بتایا ہے کہ ہم نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے، جب ہم نے تمہارا انتخاب کیا ہے تو اب دنیا میں جو چیز عالم اسباب میں درکار ہے وہ تو تمہیں میسر کرنی ہے ہر حال میں، اس کے ساتھ ہماری طرف سے کیا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اسی کو قرآن مجید نے بھی جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ یہ اسباب ہیں، یہ تمہیں فراہم کرنے ہیں، یہ ضروریات وہ ہیں جو تمہیں پوری کرنی ہے، اس کے بعد پھر میری نصرت شامل ہوتی ہے، میری مدد آتی ہے۔ یہ نصرت، یہ مدد، یہ ایک خصوصی قانون ہے۔ وہ مدد کس طرح آتی ہے اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ تمہارے لیے معیشت کے اسباب پیدا کرتا ہے، یعنی اب یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوں گے، نہیں، جو اسباب ہم نے میسر کرنے وہ ہم کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نتیجہ ہے وہ غیر معمولی ہو جائے گا۔ یہ ذریت ابراہیم کے لیے بیان فرمایا۔ اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِ رَأْسِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یعنی یہ تورات و انجیل تمہیں دی گئی ہے، اگر تم اس پر عمل پیرا رہتے ہو۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ دنیا کے اندر جو اللہ کے عمومی قوانین ہیں ان کی پیروی کرتے ہو تو وہاں کچھ نتیجے نکلیں گے۔ تورات و انجیل یہاں اس سے آگے ایک چیز بیان کی ہے، یعنی وہ اسباب میسر ہو گئے، وہ چیزیں تمہارے پاس ہیں، اگر اس کے ساتھ، یعنی اس سے الگ نہیں، اس کے بغیر نہیں، اگر اس کے ساتھ تم اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں تم پر نازل کی گئی ہیں ان پر عمل پیرا ہوتے ہو تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی عنایت سے رزق عطا کرے گے۔ یعنی ظاہر ہے کہ معیشت بنیاد ہے، زندگی میں پہلے آپ کو معاشی خوشحالی حاصل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت کا ظہور ہوتا ہے، یعنی غربت ختم ہوگی، تمہارے پاس غیر معمولی اسباب آ جائیں گے۔ وہ اسباب ہیں جن کو اس طرح تعبیر کیا ہے کہ آسمان اپنے دفینے برسا دے گا، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِ رَأْسِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ گویا اس کا نتیجہ۔ اس نتیجے کو پھر بائبل میں اگر آپ کتاب استثناء کو دیکھیں تو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ قومی حیثیت سے تمہاری کھیتیاں بارآور ہوں گی،
تمہارے درختوں پر پھل آئیں گے، اچھا، بارشیں ہوں گی اور اس کے نتیجے میں کبھی قحط نہیں دیکھو گے۔ پھر بتایا ہے کہ دنیا میں جتنی قومیں ہیں وہ اگر تمہاری طرف میلی آنکھ سے دیکھیں گی تو ہم تمہاری طرف سے ان کا مقابلہ کریں گے۔ اچھا، تو قومیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دی جائیں گی۔ تو یہ ساری باتیں بڑی تفصیل سے اس میں بیان ہوئی ہیں۔ کوئی شخص اگر ان کو دیکھنا چاہے تو بائبل کی کتاب استثناء کے آخری ابواب میں دیکھ سکتا ہے۔ ایک طرف یہ پہلو، اس کے ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ یہ چیزیں جو میں دوں گا تمہیں، اس کا ایک تقاضا ہے۔ وہ تقاضا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمہیں میرا شکر گزار ہو کر رہنا ہے، اور میری شکر گزاری زبان سے بھی ہے، میری نعمتوں سے متعلق تمہارے عمل سے بھی اس کا ظہور ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر میرے دین اور میری شریعت کے ساتھ جو عہد تم نے باندھا ہے اس کی پیروی ہونی چاہیے۔ یہ باتیں بھی بڑی تفصیل سے وہاں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو ایک آیت میں سمیٹ کر بیان کر دی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تورات اور انجیل ہے۔ تم اگر اس پر عمل پیرا ہوگے، اس کی مراجعت کرو گے، اس کو محکم پکڑو گے، اس کو محور و مرکز بناؤ گے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ اس سے پہلے میں عرض کر چکا کہ مسلمانوں سے ان کے دین کے علم میں بھی اسی چیز کا تقاضا کیا گیا ہے، یعنی کتاب کی اقامت، کتاب پر عمل پیرا ہونا، کتاب کو محور و مرکز بنانا، کتاب تمہارے ہاں حکومت کر رہی ہو، یہ حیثیت اگر اس کو دو گے تو تمہارے لیے معاشی خوشحالی کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ لیکن اگر ایسا نہیں کرو گے، ناشکری اختیار کرو گے، یہ شکر اور ناشکری قرآن مجید کی جامع تعبیرات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کو بیان کرتی ہیں۔ یعنی میرا پروردگار ہے، اس نے مجھے اسباب دیے، اس نے مجھے عقل دی، اس نے مجھے علم دیا، میں نے اس کو استعمال کیا، اس کے بنائے ہوئے قوانین کی پیروی کی۔ اس نے عنایت مزید یہ فرمائی کہ پیغمبروں کے ذریعے سے میری ہدایت کا اہتمام کیا، اس نے اپنی کتابیں نازل کی کہ میں دین کے معاملے میں کسی غلطی میں نہ پڑ جاؤں۔ جو دین میرے اندر ودیت کیا گیا تھا اس کی تفصیلات مجھے میسر آ گئیں، میں اللہ کی اس نعمت کا بھی شکر کروں۔ دیکھیے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی بڑی نعمت کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کے بارے میں بھی اور دین کی ہدایت کے بارے میں بھی کیا فرمایا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے آج اپنا دین بھی مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو بھی پورا کر دیا، نعمت کا بھی اتمام کر دیا۔ یہ اتمام نعمت ہے، یعنی اللہ نے جو نعمت ہمیں ہدایت کی دی ہے اس کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ نعمت بالاجمال ہے۔ یوں سمجھیے کہ وہ بیج کی طرح ہوتی ہے، اس کو ایک درخت بنا دینا، اس کو میں برگ و بار آ جائیں، وہ ایک لہلہاتا ہوا گلستان بن جائے، یہ پھر انبیاء علیہم السلام آ کے کرتے ہیں۔ تو انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے جب یہ اتمام نعمت ہو گیا، اتمام نعمت کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ شکر گزاری۔ اور شکر گزاری زبان سے بھی ہونی چاہیے۔ زبان سے شکر گزاری تسبیح و تحمید کی صورت میں ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے کی صورت میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانے کی صورت میں ہوتی ہے، اور عمل سے، یعنی عمل میں کوتاہی نہ ہو، انسان سے غفلت ہو جائے تو فوراً وہ تنبہ اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا رجوع ہوتا رہے، وہ اپنی غلطیوں پر ندامت محسوس کرے اور معافی مانگتا رہے۔ اور قومی حیثیت سے یہاں یہ ظاہر ہے کہ فرد زیر بحث نہیں ہے، قوموں کی حیثیت سے زیر بحث ہے۔ تو ان قوموں سے مراد یعنی ذریت ابراہیم کی اقوام، ظاہر ہے جیسے جیسے زمانہ گزرے گا اقوام بنتی جائیں گی۔ اس وقت بھی دنیا کے نقشے پر یہ تینوں بالکل الگ الگ کھڑی ہیں، یہود، نصارہ یا مسیحی اور مسلمان۔ تو تینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کا انتخاب کیا گیا ہے، اور جب ان کا انتخاب کیا گیا ہے تو یہ صورتحال ان کی ہوگی، یعنی اگر یہ میرے دین کی پیروی کریں گے، اور وہ اسباب الگ ہیں، ان اسباب کے نتائج ہر حال میں نکلنے ہیں، وہ اگر ہوگا تو اس کے نتیجے میں یہ رحمتیں اپنی نازل کروں گا، یہ اپنا کرم فرماؤں گا، معیشت کے معاملے میں یہ چیزیں ہوں گی۔ اور اگر یہ نافرمانی اختیار کریں گے اور ناشکری اختیار کریں گے تو اس کے بھی کچھ نتائج نکلیں گے۔ اس میں یہ بتایا ہے کہ سخت گرفت ہو جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ پھر ان کے معاملے میں مؤخر نہیں کریں گے صورتحال کو، پھر سخت گرفت ہو جائے گی۔ یہ گرفت عذاب استیصال کی صورت پہ نہیں ہوگی، یعنی قومیں رہیں گی، اب قیامت تک ان کو رہنا ہے، ان قوموں کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ ذریت ابراہیم کے لیے قیامت تک کا وقت ہے، یہ آپس میں جو جی چاہے کریں، جیسے معاملات بھی ہوں، بہرحال اپنی ذمہ داریاں انجام دیتی رہیں گی اور دنیا کے نقشے پر موجود رہیں گی۔ انہی کے ساتھ دنیا کو ختم ہونا ہے، یہ آخری اقوام ہے۔
تو یہ فرمایا کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب استیصال تو ان پر کبھی وارد نہیں کریں گے، یعنی یہ مٹائی نہیں جائیں گی، ایسا عذاب نہیں آئے گا، لیکن جو سزا کی نوعیت کا عذاب ہے وہ پھر اس کے بعد آئے گا، جس وقت یہ نافرمانی کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں کیا ہوگا، وہ آئے گا، آنے کے بعد پھر کچھ رجوع ہوگا، پھر کچھ مہلت ملے گی، وہ مہلت ملے گی، اسے پھر دیکھا جائے گا کیا فائدہ اٹھاتے ہیں، کیا اس کی طرف رجوع نہیں کرتے، اس کے پھر ظاہر ہے کہ نتائج نکلیں گے۔ تو اس کو دیکھیے وہاں یعنی بائبل میں کتاب استثناء میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، یعنی قومیں کیا کریں گی، تم مقروض کس طریقے سے ہوگے، کس طرح تمہارے لیے دنیا میں جینا مشکل ہو جائے گا، وہی قومیں جو تم سے ایک روب کی کیفیت میں رہ رہی تھیں، تمہاری ہیبت سے کانپ رہی تھیں، وہی قومیں تم پر چڑھ دوڑیں گی، تو سب بیان کر دیے وہاں پہ، یعنی شکر کے کیا نتائج نکلیں گے اور کفران نعمت کے یا ناشکری کے کیا نتائج نکلیں گے۔ قرآن مجید نے اس کو سورہ ابراہیم میں بطور قانون بیان کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اس قانون سے ہم نے ابتدا ہی میں باخبر کر دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے باقاعدہ حوالہ دے کر یہ بتایا ہے۔ تو اس میں یہ ارشاد ہوا ہے، یہ سورہ ابراہیم کی آیت 7 ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ استاذن ربکم، یعنی یاد کرو وہ وقت جب تمہارے پروردگار نے تمہیں خبردار کر دیا تھا۔ کس چیز سے خبردار کیا تھا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میرے شکر گزار ہو کر رہو گے تو جو میں نے دیا، ظاہر شکر گزاری ہوگی اس پر، میں اس میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، یعنی وہ اور بڑھتا جائے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ ظاہر معاشی خوشحالی ہوگی، اقتدار ہوگا، دنیا کے اندر رفت ہوگی، یہی چیزیں ہوگی نا جن کا انسان طالب ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَلَئِن شکرتم لازیدنکم، اگر میرے شکر گزار ہو کر رہو گے تو میں اس میں اضافہ کرتا جاؤں گا۔ وَلَئِن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر ناشکری اختیار کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہوگا، یعنی پھر عذاب کا تازیانہ تمہاری پیٹھ پر برسے گا۔ یہ قانون قرآن مجید نے 2 لفظوں میں بیان کر دیا، بائبل میں اس کی تفصیلات ہے۔ اس آیت کے تحت اگر لوگ بائبل تک رسائی نہ رکھتے ہوں تو مولانا سید ظفر اللہ صاحب مودودی کی تفہیم القرآن میں وہ سارے اقتباسات دیکھ سکتے ہیں، یعنی انہوں نے ان تمام چیزوں کو وہاں جمع کر دیا کہ دیکھیے یہی قانون ہے، یعنی شکر اور ناشکری کے اس ذریت ابراہیم کے لیے کیا نتائج ہوں گے، وہ بائبل میں کس طریقے سے بیان ہوئے ہیں، اس سے ایک پوری تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ یہ وہ خصوصی قانون ہے جس خصوصی قانون کے تحت اللہ تعالیٰ جن قوموں کا استفاع کرتا ہے، اور یہ بات کہ جن قوموں کا استفاع کرتا ہے وہ یہی قومیں ہیں، ذریت ابراہیم ہے، تو ذریت ابراہیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہوا ہے، چنانچہ ان کی پوری تاریخ اسی بات کی شہادت دیتی ہے۔ میں نے ابتدا ہی میں یہ اشارہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے معاملات کو سمجھنے کے لیے ہمیں بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھنی چاہیے۔ ایک ہی قانون ہے، ایک ہی منصب ہے جس پر فائز کیے گئے ہیں، ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا ہے کہ اپنی کتاب میں یعنی قرآن مجید میں اس پورے قانون میں کیا مراحل آئے، کیا صورتحال پیدا ہوئی، یعنی بائبل میں جب وہ تورات میں بیان ہوا ہے تو وہاں تو یہ بیان کیا گیا قانون کیا ہے۔ اس کے بعد خود بائبل بھی بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر سزا کبھی دی تو کس طرح دی، اور اگر جزا دی تو کس طرح سے دی، وہ پھر آگے تاریخ بیان کرتی ہے پوری۔ تو قرآن مجید نے بھی یہ پوری تاریخ جگہ جگہ بیان کی ہے۔ آپ سورہ بقرہ میں دیکھیے، سورہ آل عمران میں دیکھیے، سورہ نساء میں دیکھیے، مائدہ میں دیکھیے، وہ قانون کے طور پر بیان ہوا ہے، اور تاریخ کے طور پر بھی یہ ساری بات بیان کی گئی ہے کہ اس میں کیا مراحل آتے ہیں، کس طرح کی صورت ہوتی ہے۔ بڑے بڑے معاملات جو ہوئے ان کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، ان کو آپ یاد کر لیجئے۔ وہ یہ تھا کہ ان کا جو پہلا دور ہے وہ کم و بیش 1000 سال کا، یعنی جب سیدنا موسیٰ کی بعثت ہوئی، انہوں نے قومی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں انجام دینا شروع کی، 1000 سال تک معاملات میں نشیب فراز رہے، لیکن بہرحال بعثیت مجموعی ان کا رویہ ایسا نہیں رہا کہ انہیں کوئی بڑی سزا دی جائے۔ چھوٹی چھوٹی تنبیہات وہ ہوتی رہتی ہیں قوموں کے ساتھ، لیکن ایک بڑی سزا کا موقع اس وقت آیا جب نبوکدنضر نے ان پر حملہ کیا، بابل کے حکمران نے، اور اس کے بعد قرآن سورہ بنی اسرائیل میں بیان کرتا ہے کہ بالکل یہی صورتحال ہوئی جس طرح سے کسی قوم کے اوپر کوئی طوفان کا ریلا آ جاتا ہے۔ وہ آئے، انہوں نے آ کے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہیکل کو زمین بوس کر دیا، اور اس پوری قوم کو اسیر بنا لیا۔ وہ اگرچہ یہ جو زوال کا زمانہ یہ تو 200-250-300 سال کا ہے، لیکن 71 سال اس میں وہ ہیں جس میں یہ بالکل اسیر بنا لیے گئے،
یعنی ان کو غلامی میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، اور پھر اس کے بعد سائرس نے ان کو دوبارہ آ کے آباد کیا۔ تو یہاں کیا ہوا، یعنی جب تم نے ناشکری کی تو اس طرح تمہیں ہم نے سزا دی، اور جب پھر تم ندامت کے ساتھ تائب ہوئے، تم نے اللہ کی طرف رجوع کیا، تو پھر ہم تم کو لوٹا لائے۔ پہلے ہم نے سزا دینے کے لیے نبوکدنضر کی افواج کو اٹھایا، اور پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں آباد کرنے کے لیے سائرس کو اٹھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ شکر کا نتیجہ تمہارے معاملے میں یہ نکلے گا، اور کفران نعمت کا یا ناشکری کا نتیجہ تمہارے معاملے میں یہ نکلے گا۔ تو قرآن مجید وہاں یہ کہتا ہے کہ اگرچہ وہ حملہ ہوا تم پر، وہ جائز تھا ناجائز تھا وہ اس کے لحاظ سے دیکھا جائے گا، ہمارے لحاظ سے یہ تھا کہ ہم اپنے بڑے سخت قوت رکھنے والے بندوں کو اٹھا کے لائے، عباد لی اولی باسن شدید، اور انہوں نے تمہیں آ کے سزا دے دی۔ یعنی ان کی طرف سے تو جواز عدم جواز زیر بحث آئے گا، تمہارے لیے وہ سزا تھی۔ تو اس سزا کو قرآن مجید نے بیان کیا اور کہا کہ پہلی بار یہ ہوا۔ پھر اس کے بعد ان کو مہلت دی گئی، اس مہلت سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، اپنی صورتحال کو بہتر کیا، تورات کو دوبارہ مرتب کیا، ہیکل کو دوبارہ تعمیر کیا، اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی کی ابتدا کی۔ یہ عرصہ پھر کوئی کم و بیش 500 سال کا ہے، یعنی پہلے 1000 سال، پھر کوئی 500 سال کا عرصہ ہے۔ اس 500 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا مسیح کو مبعوث کیا، اور آخری مرتبہ ان کی سرکشی پر انہیں تنبیہ کی۔ اس سخت تنبیہ کے بعد پھر فرمایا کہ تم نے مسیح کا انکار کر دیا، بلکہ تم ان کو صلیب دینے کے لیے آمادہ ہو گئے، تمہاری پوری مذہبی پیشوائیت اسی جرم کا ارتکاب کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ پھر اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب تمہیں دوبارہ سزا دی جائے۔ تو دوسری سزا کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں کیا، وہ ہے جو ٹائٹس نے ان کو دی، رومی، یعنی رومی حکمرانوں نے، انہوں نے آ کے پھر بالکل وہی کیا جو اس سے پہلے نبوکدنضر نے کیا تھا۔ یعنی اب رومی ان پر پل پڑے، اسی طریقے سے ان کو اٹھا لیا گیا، اسی طرح سے ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اسی طرح سے یروشلم میں ان کی تمام تعمیرات اور ان کے تمام خدم و حشم ختم ہو گئے، اور یہ قوم پھر ایک مرتبہ دنیا سے اٹھائی گئی اور دنیا میں بکھیر دی گئی۔ یعنی اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ یہ گویا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے وطن سے نکال دی گئی، یہ صورتحال بن گئی۔ یہ دوسری مرتبہ کی گرفت ہے ان کے ساتھ۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 2 اور اعلانات کر دیے، یعنی ایک تو یہ عمومی قانون تھا، عمومی قانون یعنی جو بنی اسرائیل کے لیے خصوصی قانون، یا ذریت ابراہیم کے لیے خصوصی قانون ہے۔ اس کے ساتھ اب ایک اور چیز کا اعلان کر دیا کہ چونکہ تم نے میرے بھیجے ہوئے پیغمبر کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، تو اب مسیح کے ماننے والے قیامت تک تم پر غلبہ رکھیں گے۔ اچھا، چنانچہ اس کو بیان کیا جب سیدنا مسیح کے بارے میں یہ واضح ہو گیا کہ یہود ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس موقع پر پھر اعلان کیا، اور دیکھیے وہ کیا اعلان ہے۔ فرمایا کہ انی متوفیک، ہم آپ کو وفات دیں گے، اور اس کے بعد رافع کا الیہ، اپنی طرف اٹھا لیں گے۔ اس کے بعد وجائل الذین نتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، بلکہ اس کے بیچ پہ فرمایا کہ ومطہرک من الذین کفروا، ہم ان منکروں سے مسیح علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا تمہیں نجات دیں گے، اور تیرے ماننے والوں کو جو تیرے ساتھ نسبت رکھیں گے قیامت تک کے لیے ان پر غلبہ عطا فرمائیں گے۔ وجائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یہ قرآن مجید کی معمولی پیشین گوئی نہیں ہے۔ کوئی آدمی 100-200 سال کے لیے قوموں کے بارے میں یہ بات نہیں کر سکتا۔ الی یوم القیامہ، قیامت تک لوگ یہ منظر دیکھتے رہیں گے کہ تیرے ماننے والوں کو غلبہ حاصل ہوگا، اور تیرے منکرین یعنی بنی اسرائیل وہ مغلوب رہیں گے۔ ان کے سیاسی لحاظ سے یہاں فوق الذین کفروا کو بیان کر دیا، یعنی سیاسی لحاظ سے ان کو غلبہ حاصل ہوگا، یہ مغلوب رہیں گے۔ اس کے ساتھ ایک اور بات یہ کہی کہ صرف یہی نہیں کہ مغلوب رہیں گے، بلکہ سورہ اعراف میں یہ مزید واضح کیا کہ تیرے پروردگار نے ابتدائی میں ایک اور بات بھی واضح کر دی تھی، اس میں بھی دیکھیے الفاظ وہی ہیں، وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ، جب تیرے پروردگار نے خبردار کر دیا تھا۔ کیا خبردار کیا تھا؟ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ میں وقتاً فوقتاً ان پر ایسے لوگ مسلط کرتا رہوں گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے۔ اس میں بھی دیکھیے آخر میں کیا کہا، بہت ہی لطافت کے ساتھ یہ فرمایا کہ یہ بات ان کو یاد رکھنی چاہیے کہ میرا عذاب قوموں کے معاملے میں مؤخر بھی ہوتا ہے، افراد کے معاملے میں قیامت تک مؤخر ہوتا ہے، ان کے معاملے میں ان ربک لسریع العقاب،
یعنی فوراً گرفت ہو جائے گی جب یہ حرکت کریں گے. اور فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی یہ اس طرح رہیں گے، نہیں، ان کے اندر بھی رجوع ہوگا، یہ بھی میری کتاب کی طرف لوٹیں گے، ان کے اندر بھی اس طرح کی قوتیں اٹھیں گی. تو وہاں پھر کیا ہوگا؟ وہاں یہ ہوگا کہ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر میں بہت زیادہ مغفرت فرمانے والا ہوں، میں پھر کرم فرمانے والا بھی ہوں. تو اس طرح یہ بتا دیا کہ وقتاً فوقتاً یہ معاملہ ہوتا رہے گا اور اس میں مہلت بھی ملتی رہے گی. یہ وہ پورا قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذریت ابراہیم کے بارے میں بیان کیا ہے. اس قانون کا تعلق یہود سے بھی ہے، اسی قانون کا تعلق بنی اسماعیل سے ہے جن کے ساتھ مل کر ہم ایک امت مسلمہ بنتے ہیں، اور اسی کا قانون کا تعلق سیدنا مسیح کے ماننے والے ابتدائی یہود سے ہے جن کے توابع میں پھر ظاہر ہے کہ بڑی قومیں مسیحیت اختیار کر کے اب دنیا میں پائی جاتی ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ قرآن مجید نے بیان کی ہیں، ان کی تفصیلات بائبل میں دیکھی جا سکتی ہیں. آپ سے بڑی خوبصورتی سے اور بڑی دقت نظر سے ایک ایک حوالہ سامنے آیا کہ قرآن مجید کیا اس بات کو ایک قانون کے طور پہ بیان کرتا ہے یا یہ کوئی کسی عالم کا اجتہاد ہے. سوال سب سے اہم یہ ہے کہ یہ سب کچھ تو یہود کے بارے میں مکتوباً لکھا ہوا موجود ہے، صراحت ہے، یہ بنی اسماعیل سے کیسے متعلق ہوتا ہے؟ اور بنی اسماعیل یعنی ہم مسلمان، ہم لوگ جو ایک قوم کے طور پر بعد میں منتخب کیے گئے ہیں، کیا ان کے ساتھ بھی یہی قانون ہے؟ اس کو قرآن مجید کیسے بیان کرتا ہے؟ اور جس طرح بنی اسرائیل کے ساتھ اس قانون کی ایک داستان ہے، ایک تاریخ ہے، چاہے وہ ہلکت مختصر کی صورت میں ہو یا طوطس رومی، ہمارے ساتھ کیا معاملات ہوئے، کیا عذاب آیا، کہیں پر عنایت بھی ہوئی، اس کی رودات کیا ہے، اس کو جانیں گے اگلی نشست میں. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کو بہت شکریہ.